السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 38 اور 39 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے اور تکبر کرتے ہیں وہ ازلی جہنمی، دائمی جہنمی ہیں۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے پایا، لہٰذا ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ یہ اگلے اور پچھلے دونوں کے بارے ایک مکالمہ ہے ان آیات مبارکہ میں۔ فرمایا قال ادخلوا فی قد خلت، فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ فی امتوں میں قد خلت جو گزر چکی، یعنی جو سے پہلے ہے، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن والانس جنوں کی اور انسانوں کی، فی النار داخل میں۔ اللہ کہے گا کہ تم ان کے ساتھ، اس گروہوں کے ساتھ جو پہلے جہنم میں ہے، جن اور انس، ان کے ساتھ تم بھی وہاں چلے جاؤ، آگ میں چلے جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی داخل ہوگی کوئی امت لعنت کرے گی اپنے ساتھیوں کی، حتیٰ اذا دارکو، یہاں تک کہ جب مل جائیں گے، فیہا ان میں، فیہا جمیعہ سب ان میں مل جائیں گے، جب سب اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم کہے گیا ان سے ان کی پچھلی قوم، لأولاہم اپنے پہلوں کو، ربنا ہؤلاء اے ہمارے رب یہ وہ ہیں اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ پس ان کو دگنا عذاب دے، آگ کا دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائے گا ہر کے لیے، ہر ایک تمہارے لیے، ان سب کے لیے دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ وقالت اولاہم، اور کہیں گے ان سے پہلے، لاخراہم پچھلوں کو، فما کان لکم پس نہیں ہے تمہیں، علینا ہم پر کوئی، من فضل کوئی بڑائی، فذوقوا یعنی جو تم کہہ رہے ہو کہ ان کو دگنا عذاب دو، تو وہ کہیں گے تمہیں بھی ہمارے اوپر کوئی بڑائی فضیلت نہیں ہے، فذوقوا چکھو، فذوقوا العذاب عذاب کو، بما کنتم تکسبون اس کا بدلہ جو تم کماتے تھے۔ یعنی ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے یہ لوگ، کیا فرمائیں گے، کیا کہیں گے، جو لوگ یعنی بدعات اور غلط عقائد کے موجد ہیں نا، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، وہی کیونکہ انہی کی وجہ سے آنے والی نسلیں یا قومیں گمراہ ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والی قوم کے مقابلہ میں پہلی قوم یعنی جو آباء و اجداد ہیں زیادہ عذاب اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی تو کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان پر لعنتیں کریں گے اور کہیں گے اے اللہ ان پر دگنا عذاب کر، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا تھا۔ لیکن اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں دنیا میں عقل سے کام لینا تھا، کیونکہ میں نے اپنے احکامات نیکی اور بدی کو کھول کھول کر بیان کر دیا تھا، تمہیں شعوری صلاحیتوں کو بروئے کا اللہ نے چاہیے تھا، تم نے اندھی تقلید کی، اس لیے تم خود اپنی بربادی کے ذمہ دار ہو۔ یعنی یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں نا، اس سے یہ مطلب لیجئے کہ بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی یا پیروں کی، ان کی کوئی گستاخی کرنی ہے، سوچ سمجھ کر ہادی کو چننا ہے، سوچ سمجھ کر پیر کو چننا ہے، نیک لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، یہ نہیں جو لوگ دین کو بیچتے ہیں ان کے پیچھے اندھا دھند پیروی کرنی ہے۔ تلاش کرو کون اچھا ہے، کون نیک ہے، کون اللہ کا ولی ہے،
اس کی پھر پیروی کرو، اس سے اصلاح کرو۔ تو یہاں پھر دوسری جو بات کہی گئی ہے کہ دگنا عذاب کا ذکر ہے، اس سے مراد دنیا والا صرف دگنا عذاب ہے، اس کئی گنا ہوگا، جس میں اس طرح حدیث میں ہے کہ جو شخص اچھائی کے رستے کے پر چلتا ہے یا اس کا موجد بنتا ہے تو اس پر جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا اسے حصہ ملے گا ثواب کا، اور جو لوگ برائی کی طرف چلتے ہیں تو ان کا برائی جو آگے لوگ اس کو دیکھا دیکھی اس کی پیروی کرتے ہوئے برائی کریں گے تو اس برائی میں سے اس کو حصہ ملتا رہے گا، اور اس کے اسی طرح عذاب میں یا گناہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہاں ایک اور بھی بات سوچنے والی ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر برے یعنی بے حیائی کے کاموں کو پھیلاتے ہیں تو بظاہر لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں یا دنیاوی دولت کی خاطر ایسا کرتے ہیں، پرانی فحاشی پھیلا کر جو ہے وہ پوسٹیں لگا کر یعنی کہ وہ پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے کھاتے میں گناہ جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، جو آنے والا لوگ دیکھیں گے اس کو آگے بڑھائیں گے آگے، تو اس طرح وہ مر بھی گیا تو اس کے گناہ میں مسلسل اس طرح اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو ہر انسان نے اپنا حساب دینا ہے، وہ یہ کہہ کر بری زبان نہیں ہو سکتا کہ میں نے فلاں کے کہنے پر یہ کام کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ بات کھول کر بیان کر دیا ہے کہ سمجھو، غور کرو، شعور سے کام لو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن میں ہر بات کی تشریح کر دی، اور پھر اس میں مزید تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں مل جاتی ہے، سنت سے مل جاتی ہے۔ ہم دنیا جہان کے معاملات جو ہیں وہاں سے تو معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو دین کے معاملہ میں نہیں کرتے، کوششیں نہیں کرتے، یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67 میں فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا۔ یعنی اللہ اس کا نقشہ کھینچ کر آپ کو بتا رہے ہیں ربنا آتہم ضعفین من العذاب وَلَعْنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب کر اور ان پر لعنت کر بہت بڑی رب۔ اور پچھلی آیت میں 66 میں فرمایا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش، ہائے ہماری کم بختی، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانا ہوتا، ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا، اللہ کے رسول کا کہنا مانا ہوتا۔ تو جب یہ لوگ اپنے بڑوں اپنے سرداروں کی جن کی وہ پیروی کرتے تھے ان کے بارے میں باتیں کریں گے تو جواب میں وہ لوگ بھی ان سے کہیں گے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو یعنی جو ان کے پیروکار ہوں گے ان کو جواب دیں گے کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اللہ کے حکموں سے روکا تھا، اللہ کی باتوں سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم ہو۔ دیکھ لیں یہ لوگ کس طرح بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اس لیے ہمیں دین کے لیے تغدو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اس کو تلاش کرنا چاہیے، سیدھے راستے کی تلاش کرنی چاہیے، اور ایسے نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے وہ جو واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دیتے ہیں، جو واقعتاً اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، یعنی تقوی والے ہیں، عاجزی والے ہیں، ان لوگوں کے سے ہم جڑنا چاہیے، نہ کہ ایسے لوگوں سے جو دین کو بیچتے ہیں، تو وہ خود بھی ڈوبیں گے، ہمیں بھی لے ڈوبیں گے، خود بھی جہنم میں جائیں گے اور ان اپنے پیروکاروں کو بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے، اور قیامت کے دن پھر ذمہ دار بھی نہیں بنیں گے، وہ کہیں گے تم خود دیکھ لیتے۔ تو یہ باتیں قرآن پاک کھول کر، اور یہ باتیں ہمیں تبھی پتہ چلیں گی جب ہم قرآن کو خود پڑھیں گے۔ ہمیں جو ہے قرآن کو خود پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔